کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یقین مانیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. واللہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یہ حضرت قبلہ کی کرم نوازی ہے کہ حضرت نے ٹائم عنایت فرمایا اپنی بے پناہ مصروفیات سے. اللہ ان شیروں کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم رہے. الحمدللہ. عقیدے کی پختگی قسم خدا کہ ہم نے انہی سے سیکھی. بچپن سے لے کر آج تک یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے نگینے اور ایسے موتی ہم سنیوں کو عطا ہوئے ہیں. تمام احباب تشریف رکھیں اور مل کر میرے ساتھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی کا جھنڈا میں دعوت دیتا ہوں شعر اہل سنت، مناظر اہل سنت. اور الحمدللہ جس ہستی پر ہم اہل سنت کو فخر ہے، اور میں نے دن کو جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا کہ الحمدللہ امام اہل سنت کا پیغام محبت اور جو عقیدے کا پیغام ہے وہ اس ہستی نے تمام عالم میں الحمدللہ پھیلایا. اور الحمدللہ آج میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اس گھر والوں کی بھی اور جن نئی محفل سجائی ہے کہ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. حضرت علامہ پیر محمد مظفر حسین شاہ صاحب قادر دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے نعروں کی گونج میں اور والہانہ نعروں کی گونج میں دعوت دوں گا. آپ محبتوں کے ساتھ آوازوں کے ساتھ ویلکم کہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید. من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعيد الطريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. متفق عليه. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاعت بنورك الأفق. نحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سب سے پہلے تو میں اہل خانہ کو اتنی مبارک پروقار اور باعظمت بزم کے انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جتنا ذوق میں نے آپ لوگوں کا دیکھا ہے تو 13 تاریخ سے میں اس طرف آیا ہوں، ایسا ذوق مجھے نیو یارک میں نظر آیا اور اس کے بعد پھر یہاں نظر آیا، ورنہ ہر مجلس کے اندر ذکر مصطفیٰ کیا جائے لیکن یوں محسوس ہوتا جیسے قبرستان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے کہ آپ حضرات کا ذوق بھی برقرار ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس بزم کا اللہ رب العالمین وافر حصہ آپ کو عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ذکر کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایمان کے اصل الاصول اور فرائض میں سے ہے۔ جس کا دل ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت میں، احترام میں، اور جس کی زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں، اور جس کا جسم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کو ذکر کرنے سے اگر خالی ہو تو وہ چاہے پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے ہیں اور جن تعلیمات کو حضور علیہ السلام نے شریعت کی صورت میں ذکر کیا ہے، قرآن اس کو تو ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس کلام کے اندر اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے اصول کو تو ذکر کرتا ہے، لیکن ان تمام ہدایت کے اصولوں کے اوپر جس کو اصل الاصول قرار دیتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کا ادب ہے۔ بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز کو ذکر فرمایا، روزے کو ذکر فرمایا، حج کو ذکر فرمایا، عبادات کو ذکر فرمایا، اور تمام حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے اور اس چیز کو ہمارے اصول زندگی قرار دیا۔ لیکن تمام اصول کے اوپر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو سب سے اوپر رکھا، جو نماز کی مقبولیت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے اور جو ایمان اور کلمے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ حضور سے تعلق، حضور سے محبت اور حضور کی تعظیم ہے۔ اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عبادتیں، کلمہ پڑھنا، داڑھی رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اگر یہ تمام چیزیں حضور کی محبت کے تعلق سے خالی ہو تو یہ بیکار ہے، یہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور قرآن اور صحابہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور تعلق اس قدر ضروری ہے کہ یہ تمام عبادتیں ہمیں ذات مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کا واسطہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر شور تو مچاتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ نعت خوانی کا ان تمام چیزوں کا حضور علیہ السلام کی بعثت سے کیا تعلق ہے، حضور کے بھیجے جانے سے کیا تعلق ہے؟ حضور کے بھیجے جانے کا تعلق تو صرف یہ ہے کہ صرف نماز پڑھا جائے اور شریعت کی باتوں پر عمل کیا جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے اور تسبیح و تحلیل کی جائے۔ یہ نعت و ثنا کا کیا تعلق ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے جان بوجھ کر یا تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے سے انکار کیا یا وہ نادانی کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم نے واشگاف الفاظ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی 3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کے ذریعے ہم پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد اب وہ نبی پاک کا ادب کریں اور اس نبی محترم کی تعظیم کریں، اور اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام کی جو ہم نے عبادتیں رکھی ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس ترتیب نے ہمیں بتایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین جل وعلا نے عقیدت اور محبت رکھی ہے۔ اس کو دوسرے پہرائے میں ہم یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک خاص طبقہ تھا جو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، شریعت کے تمام ظاہری معمولات پر مکمل طور پر چلتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عبادت کے طریقے کو قبول نہیں کیا۔ اور سورہ منافقون جو 28 پارے کے اندر موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ گلا پھاڑا کر اس بات کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ چیخ و پکار کر یہ بات کہتے تھے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، وہ چیخ و پکار کر یہ بات کہتے تھے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نہ دعوی توحید کو قبول کیا، نہ ان کے اقرار رسالت کو قبول کیا، اور نہ ہی ان کی نمازوں کی باتوں کو قبول کیا۔ تو جب وہ تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تو پڑھنا دین کے لیے کافی ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، صرف یہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کی کوئی ڈھنگ ہے، کوئی چلن ہے، کوئی تقاضے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ڈھنگ، وہ چلن، وہ تقاضے کیسے پتہ چلیں گے؟ تو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن اس کا تقاضا اگر سمجھنا چاہتے ہو، اس کا ڈھنگ اگر سمجھنا چاہتے ہو، اس کی چلن اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، حضرت عثمان غنی ذو النورین کو دیکھو۔ اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ باضابطہ طور پر یہ لوگ جو کلمے کی ورد کرتے تھے، تو یہ سمجھ لیجئے اختلاف کلمہ پڑھنے میں نہیں ہے، اختلاف اس کے تقاضے کو ادا کرنے میں ہے۔ جب وہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا کلمہ کیوں مقبول ہے، کس تقاضے کی وجہ سے، اس کے علاوہ وہ کیا کام کرتے ہیں جو کلمے کو مقبول کرتا ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص حضور کو وضو کرا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو وضو کا پانی گر رہا ہے، تو یہ سارے صحابہ نیچے بیٹھ کر اس کو روک رہے ہیں، اور پانی کا ایک قطرہ بھی جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے اور آپ کے عضو شریف سے اور آپ کے دست مبارک اور جسم کے جس حصے سے چھو کر زمین کی طرف آ رہا ہے، تو ہر صحابی آگے بڑھ کر لب بنا کر ہاتھوں کا اس قطرے کو روکتا ہے اور اپنے سینے پر ملتا ہے، اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور ایک قطرہ زمین پر گر نہیں دیتا۔ انہوں نے دیکھا جب سرکار بال کو ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جھولیوں کو آگے لے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک بال بھی زمین پر نہیں گرتا، اور سرکار کا موئے مبارک ان کی جھولیوں میں آتا ہے، جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اگر حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن تھوک زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ صحابی اس کو ہتھیلی پر روکتا ہے اور اپنے جسم سے لگاتا ہے۔ تو منافقین نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، یا اللہ تو ہمیں بے وقوفوں کے طریقے پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوفوں والی حرکت نہیں، یہی ایمان والی حرکت ہے۔ تمہارا کلمہ اس لیے معتبر نہیں کہ تم نے دین کو کلمہ سمجھا ہے، اور ان کا کلمہ اس لیے معتبر ہے کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کو سمجھا ہے۔ قرآن مجید کی اگر آیت کو اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین ہدایت کہ وہ باتیں جو تعلیمی طور پر ہیں اس کو اللہ ذکر کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے محبوب کا مقام بتاتا ہے اور محبوب کی عظمت بتاتا ہے۔
محبوب کے پاؤں کے نیچے لگی خاک ہو تو اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، اور محبوب کے غلام اگر کسی سواری پر سوار ہو کر ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے اگر مٹی آ جائے تو عرش والا رب ان گھوڑوں کے پاؤں میں لگنے والی مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے جن گھوڑوں کے اوپر حضور سے عشق رکھنے والے سواری کرتے ہیں۔ فرماتا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، محبوب ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی مٹی کی بھی قسم ہے جس گھوڑوں پر تیرے عاشق بیٹھ کر میری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ قرآن ایک خوش کتاب نہیں، اس میں عشق کا حصہ ہے، اس میں محبت کا حصہ ہے۔ اب میں اس کو آگے لے جا کر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تعلیم کی بات، نماز تعلیم ہے، روزہ تعلیم ہے، حج تعلیم ہے، ماں باپ کی محبت تعلیم ہے، اڑوس و پڑوس کی باتیں اور جو مسلمان کو عملی طور پر کرنا، یہ تمام چیزیں تعلیم ہے۔ لیکن اس تعلیم سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو نبی تعلیم دے رہا ہے اس کے وجود کی عظمت بیان کی ہے۔ آج اختلاف کی بنیاد یہ ہے، ایک گروہ تعلیم کو تو لے رہا ہے لیکن ذات مصطفیٰ کے احترام کو نہیں لے رہا، اس لیے اس کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ نبی کی مثال معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی ہے کہ جس طرح ڈاک آ گئی، ڈاکیا ڈاک دے کر چلا گیا، اب ڈاکیے سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتا، جس نے ڈاک لکھی ہے اور جس کے پاس ڈاک پہنچی ہے، پوسٹ آپ کو پہنچ گئی، جس نے آپ کو خط بھیجا تھا اور جو خط ہے، اب جو خط لے کر آیا اس سے کیا غرض، وہ تو محض ایک پوسٹ مین تھا۔ تو نبی کی مثال محض ایک میسنجر کی نہیں ہے، محض ایک پیغام پہنچانے کی نہیں ہے، جہاں اس پیغام کو نبی لے کر آ رہا ہے اس پیغام سے بڑی عزت خود اس نبی کی ذات کی ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اس لیے اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نماز کا تو ادب کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، یہ شریعت کا تو ادب کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ حضور کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی مکرم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت کا ادب ہے، لیکن وہ ادب جب معتبر ہے جب اس سے بڑا ادب ذات مصطفیٰ کا کیا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر، میں چند آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کچھ دن آیتوں کا نزول نہیں ہوا، تقریباً 15 یا 18 دن گزر گئے، قرآن کی آیتیں جو حضور علیہ السلام کے قلب منیر پر جو وحی اترتی تھی وہ رک گئی۔ اب یہ رک جانا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل میں جو اللہ رب العالمین کی محبت ہے اس کی شمع اور فروزہ ہو جائے، وہ چنگاری اور بھڑک اٹھے، اس میں تاثیر اور زیادہ ہو جائے، رب کی محبت کے لئے اصرار و توجہ اور زیادہ بڑھ جائے، تو اس سے آپ کے مرتبے کی بلندی ہے۔ اب 15 سے 16 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، وہی نہیں آئی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ چلو وہی کا راستہ رک گیا، اب ہمارے بارے میں جو مذمت کی بات کی جاتی تھی، مخالفت کی بات کی جاتی تھی، اب کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ اب وہ ناقوس یعنی حضرت جبرائیل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر وحی لے کر آتے تھے، اب وہ نہیں آئے گا، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں ہے، بس جو تھا وہ دے دیا، اب رابطے سارے ختم ہو گئے۔ یہ بات جب حضور کو پتا چلی، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے سب سے زیادہ قریب ہے، جب حضور کو یہ بات پہنچی، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگوں کے یہ تانے پہنچے، کفار کے یہ تانے پہنچے کہ اب رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں ہے، اب رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بات حضور کے دل پر غم کی صورت اختیار کر، سرکار کو اس سے صدمہ ہوا کہ لوگ یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ اب جو اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آیت دوبارہ شروع ہوئی اور 15 دن کے بعد جب قرآن دوبارہ اترنا شروع ہوا تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب تمہیں ناراض ہونا یا خوش ہونے کا کیا مطلب ہے، تم نبی ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانا، تم خوش ہو یا ناراض ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ اگر کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور آپ کے سر میں درد ہو جائے تو آپ کا مینیجر کہتا ہے سر میں درد ہو یا نہ ہو تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمود تجھے ناراض ہونے کی کیا ضرورت اور تجھے کسی کی بات کو سرما لینے کی کیا ضرورت، تیری ڈیوٹی ہے، لوگ تو تیرے خلاف بولیں گے اور میرے بندے ہیں، میں نے تجھے صرف نبی اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ تو پیغام پہنچا۔ نہ یہ تاثر جو مولوی دیتا ہے یہ قرآن نے نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ذکر کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں اور سر مبارک کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین اب مصطفیٰ کریم سے دوبارہ وحی کا تعلق جو جوڑ رہا ہے، تو ان کافروں کے جواب بعد میں دیے جا رہے ہیں، ان کے اعتراض کا سوال کا جواب بعد میں دیا جا رہا ہے،
اس سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے محبوب کس نے کہہ دیا تجھے کہ ہم تجھے دیکھتے نہیں ہیں؟ اب یہ قرآن کا انداز آپ دیکھیں، کس نے کہہ دیا ہم تجھے نہیں دیکھتے؟ تو دو آیتیں اس بارے میں. ایک تو آیت یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ محبوب تو میری آنکھوں میں بس گیا ہے، تو میری آنکھوں میں بس گیا ہے، بالکل اسی محاورے پر اللہ نے کلام فرمایا. فرمایا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں میں ہوتا ہے. محبوب تو ہماری آنکھوں میں ہو. کہ یہ محبت کا کلام، قرآن خوش کلام نہیں، قرآن نے حضور کے ذریعے جو تعلیم بیان کی ہے تو حضور کے مرتبے بھی بیان کی ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ دیکھیں منانے کا انداز کیسا ہے، راضی کرنے کا طریقہ کیسا ہے. فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم آنکھ سے تو پاک ہیں، ہم تو جسم سے پاک ہیں، لیکن آپ کے محاورے میں محبت جب شدت پکڑ جاتی ہے تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھلایا تھوڑی ہے، تو ہماری آنکھوں میں بسا ہے. محبوب ہم جسم اور آنکھوں سے پاک ہیں، لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے جملہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے مصطفیٰ تو ہماری آنکھوں میں بسا ہوا ہے. اور ایک دوسری آیت اس حوالے سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے اور بڑے واضح طور پر کہ کس نے کہہ دیا محبوب کہ تیرا رب تجھے دیکھتا نہیں، یا تیرا رب نے تجھے تیری طرف توجہ نہیں فرمائی، یا تیرا رب نے تجھے بھلا دیا. تو اللہ رب العالمین دیکھے کیسا کلام فرماتا ہے. فرماتا محبوب الذی یراک حین تقوم، کس نے کہا ہے حبیب ہم نے تجھے بھلا دیا؟ انداز دیکھیے. اب بھلایا، اب دیکھو اعتراض، اس پر ذرا غور کریں. یہ اعتراض تو غیر مسلموں کی طرف سے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بھلا دیا. تو اس اعتراض کی حیثیت کیا تھی؟ ان کے تو ہدایت کی بات کرنی تھی، ان کا تعلق تو رب سے ہے، یعنی بندوں کا تعلق رب سے ہے. اگر نبی صرف میسنجر ہوتا تو نبی کو وہ 10 باتیں بھی کرے تو اللہ کے بس شکر ہے تیری ڈیوٹی ہے میری بات سے پہنچا. لیکن یہ نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو آپ کا رب اب نہیں دیکھے گا اور آپ کو چھوڑ دے گا، تو رب نے ان کے سوال کا جواب بعد میں دیا. محبوب کو جو غم لگ گیا تو اس کا جواب پہلے دیا. فرما محبوب کون کہتا ہم تجھے نہیں دیکھتے؟ اب آیت سنیے. فرما الذی یراک حین تقوم، محبوب جو تم مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو ہم تجھے دیکھتے ہیں. اگر یہ 15 دن ہم نے بات نہ کی تو اور مسئلہ ہے، اور اس میں اور حکمت ہے. فرما الذی یراک حین تقوم، یہ قرآن ہے، قرآن، سبحان اللہ. الذی یراک حین تقوم، اے حبیب جب تو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. زمانہ طالب علم میں جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب تو کیوں ناراض ہو گیا ان کی باتوں سے، ہم نے کب تجھے بھلایا ہے. الذی یراک حین تقوم، جب تو مصلی پر کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتا ہے ہماری، ہم تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اشکال لازم ہوا کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کا دیکھنا تو بڑے اہتمام سے ہوتا ہے. اگر اللہ حضور علیہ السلام کو مصلی پر دیکھ رہا ہے تو ہم تو حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ بھی حضور کو مصلی پر دیکھا کرتے تھے، صحابہ بھی حضور کو مصلی پر دیکھا کرتے تھے. اور محبت و اکرام صحابہ کی حضور کے ذات کے ساتھ کیسی تھی؟ آپ ذرا توجہ فرمائیے. بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، درود پاک پڑھیے. یہ چند ضروری باتیں میں ایمانیات کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ اصل ہدایت حضور سے تعلق ہے. بات جس پر ہم دلیل پیش کر رہے ہیں، جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں، وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ رب کریم کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ، اصل ذریعہ حضور کی ذات ہے. جتنا زور نمازوں پر ہے اتنا ہی زور حضور کی تعظیم پر ہونا چاہیے، حضور کے ذکر پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ نمازیں اللہ تک پہنچنے میں مشروط ہیں، اس میں کنڈیشن ہے کس کی؟ نسبت مصطفیٰ کی. جب تک نماز کو حضور کی نسبت نہ ملے اور نماز کے اوپر حضور کی محبت کا رنگ نہ چڑھے تو نمازیں خود سے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. بلکہ مجھے سمجھانے کے لیے کہنے دیجئے، نمازیں ہمیں مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے اور مصطفیٰ ہے جو ان نمازوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. اور میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج تک تو ہم نے کلمہ شریف محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن شاید کبھی ہم نے غور نہیں کیا جن کو اللہ نے رسول اللہ کہا ان کا مرتبہ کیا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا آمینہ کے لال جناب سید عالم کو عزتیں کیا عطا فرمائی ہیں. جب تک ان عزتوں کو ذکر نہ کیا جائے، ان کو بیان نہ کیا جائے تو شوق محبت دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور جب محبت پیدا نہیں ہوتی تو ایمان نہیں آتا. اس لیے کہ حضور کی محبت ہی کا نام ایمان ہے. اللہ اللہ کرنا جب معتبر ہوگا زبان سے، جب دل میں حضور سے پیار ہوگا.
حضور کی نسبتوں کا پیار ہوگا. لہٰذا یہ مجلسیں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ حضور کی عظمتیں بتائی جائیں, حضور کی بزرگی بتائی جائے, سرکار کے کمالات بتائے جائیں, تاکہ سننے والا حضور کی بزرگی اور کمالات سے متاثر ہو, اور متاثر ہونے کے بعد دفعتاً اس کے دل میں جو جذبہ جاگے گا وہ ادب کا ہوگا, تعظیم کا ہوگا, محبت کا ہوگا. اور جس وقت دل حضور کی محبت کے بیدار ہو جائے اور ماں باپ اور ہر رشتے سے زیادہ آقا علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اور تعظیم کے تیار ہو جائے, تو بس سمجھ لے کہ خدا نے اس کی نمازوں کو بھی قبول کر لیا ہے, اس لیے اسے اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے, آپ نماز حضور لے کر آئے ہیں, نماز حضور لے کر آئے ہیں, لیکن صحابہ نے ہمیں بتایا کہ نمازیں تو لے کر آئے ہیں, اگر میرا اور نماز کا مقابلہ ہو, میرا اور نماز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے, ہم اپنے آپ کو نماز کے سامنے رکھیں تو نماز ہم سے کروڑوں گنا مرتبے میں اعلیٰ ہے, لیکن اسی نماز کو اگر حضور کے سامنے رکھا جائے تو پھر حضور اس سے کروڑوں مرتبہ اعلیٰ ہے. سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد ذرا سنیے, قرآن راضی کیسے کرتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو, پھر ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا, بلکہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا جملہ مجھے یاد آیا. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضور کی زوجہ اور ہم تمام کی ماں ام المومنین, انہوں نے حضور علیہ السلام کی شب و روز کا معائنہ کیا اور اس پر غور و تحمس کیا کہ سرکار علیہ السلام رب سے کیسے کلام کرتے ہیں اور رب کی عنایتیں کیسی ہوتی ہیں. تو یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ایک دن ان کے جذبات بہت ہوئے, آگے بڑھی اور سرکار سے کہنے کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا عائشہ بولو کیا بات ہے؟ کہ میں نے آپ کی جو بزرگی رب کی بارگاہ میں دیکھی ہے تو کسی کی نہیں دیکھی ہے. پیدا آپ کو خدا نے کیا ہے, یہ عزت آپ کو خدا نے عطا فرمائی ہے, لیکن آپ کی بزرگی کو خدا اتنا چاہتا ہے, آپ کی عظمت کو اتنا چاہتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا عائشہ تم نے میری زندگی سے کیا سمجھا, میری خلوت سے تم نے کیا سمجھا, میرا جو رب سے رابطہ اس کو کیا سمجھا. اب دیکھیں سیدہ عائشہ جو حضور کی صحبت مبارکہ میں آپ کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں, ان کا جملہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بزرگی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ واللہ ما رعا ربک الا یسارعونک فی ہواک, رب کعبہ کی قسم میں نے ہمیشہ دیکھا کہ کوئی خواہش آپ کے دل میں آ کر ابھی زبان پر آتی نہیں تھی کہ خدا اس کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. یہ سیدہ عائشہ کے جملے ہیں کہ آپ کی کوئی خواہش ابھی دل میں آئی ہے, ابھی زبان پر آئی نہیں ہے, الا یسارعونک فی ہواک, اللہ اس کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. تو اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا اور شان جلالت کا انداز لگائیے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا محبوب کس نے کہا کہ ہم نے تجھے بھلا دیا. الذی یراک حین تقوم, جب تو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مصلی پر تو صحابہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تو تیرا دیکھنا کیسا منفرد ہے, الگ ہے. تو آپ پوچھیں کہ صحابہ اپنی نماز پڑھتے تھے یا مصلی پر حضور کو دیکھتے تھے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم حضور کو دیکھتے تھے, اللہ کی عزت کی قسم وہ حضور کو دیکھتے تھے. ان کی نماز ہی حضور کو دیکھنا تھا. جو اقبال نے بڑا پیارا جملہ کہا, جو تیرا شوق نہ ہو